الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيه القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. اور لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کہ کیوں نہ صورت نازل ہوئی یعنی جہاد کی، اور جب صورت نازل ہوئی احکام کی جس جہاد کا ذکر ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے وہ آپ کی طرف ایسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے موت کی غشی چھا گئی. اولا لہم، ان کے لیے خرابی ہے. یعنی لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں منافق لوگ تھے، جو ظاہر میں ایمان والے سمجھتے تھے، بولتے تھے اور ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. وہ دشمن تھے اندر سے، اور وہ اکثر پیچھے جا کر مسلمانوں کی دشمنی کرتے تھے اور ہمیشہ یہودیوں سے، اپنے لوگوں سے مل کر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے یا کہتے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے تھے. تو ایسے لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ سمجھتے تھے جہاد کا حکم آ جائے، کیونکہ جو کافر لوگ خلاف جنگ ہو تو یہ بولنے کا تو بولتے تھے، لیکن جب صورت نازل ہو گئی جنگ کی اور اس میں اللہ کا خاص احکام آ گئے کہ تب ایک یہ لوگ بدل گئے. مطلب ان کے چہرے ایسے ہو گئے جیسے فاختہ ہوتے رہے، جیسے موت کے وقت جو غشتاری ہوتی ہے، موت کا جو چہرہ بگڑتا ہے ویسے ان کا چہرہ ہو گیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھکے بکے ہو کے دیکھنے لگے. وہ سمجھتے کہ ایسے ہی وہ چپ کے پوچھتے تھے، لیکن سچی آیت نازل ہو گئی. تو اللہ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، انہیں منافق لوگ تھے جو اندر سے دشمنی رکھتے تھے، ان کی حالت ایسی ہوئی، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا جہاد کا حکم، تو جب جہاد کا حکم آیا تو وہ خوشی سے راضی ہو جاتے اور اچھی بات کرتے کہ چلو جہاد کا حکم ہوا یا رسول اللہ ہم سب مل کر جہاد کریں گے، یعنی کوآپریشن کی بات کرتے. تو یہ ایکسپیکٹیشن تھا، لیکن اس کے بجائے انہوں نے تھکے بکے ہو کے رہ گئے اور وہ سمجھتے تھے کہ جہاد کا حکم نہیں آئے گا، اور جہاد کا جب حکم آیا تو وہ ڈر گئے اور ان کے خوف، اور ان کا خوف جو تھا موت کے وقت جیسا خوف ہوتا ویسا ہو گیا. تو آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے تو یہ ایکچولی ان کے لیے خرابی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیت کا حکم کو کراہت سمجھی. حالانکہ جہاد میں بہت سارے فائدے اس واسطے ہیں کہ انسانوں کو یا مسلمانوں کو اس میں پروٹیکشن تھا اور اس میں حکومت ملتی تھی، حکمرانی ملتی تھی اور ایریا پر ان کا قبضہ ہوتا تھا، تجارت میں سب کچھ، اکنامی ان کی بڑھتی تھی، سارے فائدے جہاد سے تھے. لیکن انہوں نے اس کی طرح غور نہیں کیا اور وہ سمجھ گئے کہ مر جائیں گے یا مارے جائیں گے. اس واسطے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچانا چاہا. تو اللہ نے آ کر فرمایا طاعت وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اگر وہ اطاعت کر لیتے اللہ کی آیت کا، اللہ کے حکم کا کہ جہاد کو، اور وہ اچھی بات کرتے، اور جبکہ حکم پکا آ گیا تو اگر وہ سچے ہوتے تو ان کے لیے اچھی بات ہوتی تھی. مطلب یہ کہ اگر وہ سچے ہوتے اپنے قول میں کہ جہاد کا حکم آ جائے، جس کی انہوں نے گزارش کی اللہ سے، اللہ کے رسول سے، تو اگر وہ اپنے بات میں، اپنے قول میں سچے ہوتے تو جیسے جہاد کا حکم نازل ہوا تو فوراً مان لینا چاہیے تھا، فوراً کوآپریشن کرنا چاہیے تھا. اس کے بجائے وہ اندر سے کڑ گئے اور ان کے چہرے بھی بگڑ گئے.
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ڈھیل دی جائے یا اگر یہ جنگ سے یا جہاد سے بچ بھی جائے اور ان کو جب حکومت بھی مل جائے تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ زمین میں فساد برپا کریں گے اور جو کچھ بھی رشتے تھے ان کو کٹ کریں گے اور لوگوں میں جنگ اور جدال اور جنگ میں اور فساد اور خاص کر جھگڑے پیدا کریں گے. اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم اعمی ابصارهم. یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. There are two people who are actually, we should be very very careful and we should be very cautious in this world. ایک تو ہے کہ سامنے کا دشمن ہے، اگر وہ برائی کرتا ہے، تمہاری برائی چاہتا ہے، برائی کرتا ہے تو سامنے سے وہ مانتا ہے تو وہ that is better کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس سے ہم بچ سکتے ہیں. لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے سے میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں اور پیچھے تمہارے برائی کرتے ہیں، تمہارے خلاف کرتے ہیں، تمہاری دشمنی کرتے ہیں. یہ ڈینجرس قوم ہے، یہ ڈینجرس لوگ ہیں اور اس میں سارے ہمارے دوست احباب بھی ملیں گے، ہمارے رشتہ دار بھی ملیں گے اور جو بھی تمہارے قریبی لوگ رہیں گے ان سے تمہیں نپٹانا پڑے گا کہ ایسے لوگ بہت سارے دنیا میں موجود ہیں جو سامنے سے تمہاری تعریف کریں گے، تمہیں چاہیں گے، تمہیں سب کچھ کریں گے، لیکن جیسے پیٹ کے پیچھے جاتے ہیں تمہاری دشمنی کرتے ہیں، تمہاری برائی بولتے ہیں. اس کو کہتے ہیں منافقت. اس واسطے بزرگان دین اولیاء کرام کا طریقہ کیا رہا کہ زبان بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو. زبان اور دل یکساں ہو، زبان پر ایک دل میں ایک، یہ ڈینجرس ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے. تو اس وجہ سے اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہیے. جو دل میں بات ہے اس کو زبان پر لانا، زبان پہ سے دل میں رکھنا. کسی کی برائی کسی کی اچھائی بھی ہو زبان سے بول دو، تم بچ گئے. اب برا ہے تو برا بول دو، تم بچ گئے. لیکن سامنے سے دل میں برا بولنا یہ اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور. اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. اور یہ جو منافق لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاملہ کرے، جو ان سے بیہیویئر کرے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، حالانکہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا تھا اور دلوں کے بھید تو جانتے تھے. لیکن آپ کی بردباری تھی، آپ کا جو حلیم پن تھا، جو آپ کی جو ہیوملٹی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو ظاہر نہیں کرتے، جانتے تھے یہ سے، لیکن رکھ لیتے تھے، بیان کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ سمجھتے تھے وہ نہیں جانتے تھے. جانتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں پیچھے سے. اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر، کیونکہ یہ لوگ ڈینجرس ہیں، یہ اندر سے دشمن ہیں اور یہی بڑے خراب لوگ ہیں جو دنیا میں فساد پھیلا کرتے ہیں. اور اللہ نے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو مہر لگا دی ہے کہ وہ آنکھ سے حق بات نہیں دیکھ سکتے. آنکھ سے ان کو نظر آتا ہے کہ یہ حق ہے، چیز اچھی ہے، کریکٹ ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بھی مانتے نہیں کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے. اسی طرح کانوں میں قرآن کی باتیں سنتی ہے، قرآن کے حق کی باتیں سنتے ہیں، لیکن اس کو وہ مانتے نہیں، وہ ان کو سنے انسنی کر دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے، مطلب حق بات سننے سے، کہ وہ حق بات کو سننا پسند نہیں کرتے، حق بات کو سن کر ماننا پسند نہیں کرتے. اور آنکھوں سے جو چیز حق نظر آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور ان سے طرح طرح کے معجزات جو ظاہر ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ایسی باتیں، قیامت تک کی باتیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے ہاتھوں سے ساری چیزوں کو، لیکن پھر بھی وہ اپنی آنکھوں کو اندھا کر دیے ہیں کہ حق بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ اندھے ہیں جو حق بات کو دیکھنا نہیں چاہتے اور بہرے ہیں اس واسطے کہ وہ حق بات کو سننا نہیں چاہتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند لوگ ہیں، چند رشتے دار بھی ہیں، اچھی بات بولے تو مانتے نہیں، اچھی بات سناؤ تو سنتے نہیں سننا چاہتے ہو. وہ سمجھتے کہ وہ جو بولے، وہ جو دیکھے،
ارے نہیں ماں یہ بات ماں بولے تو مانتے نہیں. ایسے کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوگے، رشتہ دار میں بھی ہیں، دوستوں میں بھی ہیں، کہ جو اچھی باتوں کو نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں سننا چاہتے، گویا کہ یہ حق کی بات کو، سچی بات کو دیکھنا سننا پسند نہیں کرتے. گویا کہ اللہ نے ان کے کام کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے. اللہ نے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں؟ دیکھو، دل ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، کہ دل ایک ایسی ہمارے ایک نعمت ہے کہ اس میں بندہ غور کا فکر کرتا ہے، جو چیز اس کو نظر آتی ہے اس کے بارے میں انالیز کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ کیوں ہوا. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے سامنے نظر آتی ہے، وہ دیکھنے میں تو ایک چیز نظر آئے گی، لیکن یہ کیوں ہوئی، یہ کیسا ہوا، یہ سوچنے کا کام کس کا ہے؟ دل کا ہے. فار ایگزامپل، اب آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں فساد ہو رہا ہے، یا دنیا میں یہ جو وبا پھیلی ہے، جو